السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں ایک بھائی سوال کرتا ہے کہ کون سا دھرم ہے جو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ جانوروں کو قتل کریں، ان کو تکلیف پہنچائے، جس طرح آپ مسلمان بڑے عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو کیا جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے، یا ان کے ساتھ ناانصافی ہے، یا ان کو تکلیف دینا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ میرا نام پرساد ویرنیکر ہے۔ نمسکار نائک صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم، کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے؟ I mean, to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں، آپ نان ویج کھاتے ہیں، ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے۔ آپ کا سوال ہے کون سا مذہب؟ پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا، بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا۔ جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی۔ اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے، فرض نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں، سمیہ گراؤنڈ میں۔ لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے، آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں، ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے، یہ ناممکن ہے۔ تو ان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی، اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی۔ اس سال جب ہم نے بکنگ کی، پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے، ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے۔ ہمارے جو مقررین ہیں، اسلام کے ودوان ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا، ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے، کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے، ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں۔ آپ کا سوال، جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے، 4 پاؤں کے جو آپ کے لیے حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی، کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں ہمارے خالق، ہمارا رب، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے۔ ہمارا جو جسم ہے، انسانی جسم، اس کے اندر 8 امینو ایسڈز نہیں بنتے۔ 8 امینو ایسڈز باہر کے فوڈ، باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے۔ کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امینو ایسڈ موجود ہے، لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امینو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ایسینشیل امینو ایسڈ موجود ہے، اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس، اٹ از فل آف پروٹین۔ اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم
हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर
ایک ڈبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ. کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی جھویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریسیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے, اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں پبلک میں چیلنج کیا, ڈیبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈیبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں, کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے, اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں. کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے. کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا؟ آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کے وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے, لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے, لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق, آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق, قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو. ہوپ دان سے کوشچن. السلام علیکم جاکر صاحب, آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. جی میرا نام رینوکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے
میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے، جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے۔ بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں، مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں، آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی، بے شک۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور رسول ہے۔ اور رسول ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے۔ جی، شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے، آپ اس ڈی وی ڈی کو دیکھیے اور وہ ڈی وی ڈی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا۔ میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے۔ اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس کے علاوہ جو بھی باتیں، جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو۔ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے، وہ میرا اور کہنا مانتی ہے، اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے۔ صرف وہ چیز
جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو، چاہے آپ کو مشکل ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا، وہ کہتے ہیں نیلا پہنو، تو آپ نیلا پہنو، کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو، آپ ان سے اور پیار کرو۔ اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم، یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مذہب اور ایک علیحدہ کتاب بھیجی گئی۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس کا نام ہے اسلام، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ اس طرح دوسری آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اسلام شروع ہوا اور اسلام جب نازل ہوا تو اس وقت مکے میں بت پرستی کا دور تھا، جہالت کی انتہا تھی۔ اس وقت لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا کہ اگر کسی کی اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو وہ زندہ دفن کر دیتے، اس شرط سے کہ کل کو ہماری یہ بیٹی بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی اور یہ دوسرے مردوں کے ساتھ سوئے گی تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہوگا۔ اسی جہالت کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے نا زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ اتنا ظلم یہ شروع میں کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں ایک اتنا اختلاف اور اتنی دشمنی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کر کے اس کے کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے اور اس کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ اگر کسی ایک اونٹ نے دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اس ایک بات کے اوپر 100 سال تک ان کی دشمنیاں جو ہے نا وہ چلتی تھی۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ اسی طرح سڑک کے کنارے یا درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے پاؤں کو اس طرح بچھا دیتا تھا اور کہتا تھا کوئی ہے کہ میرے اس پاؤں کو ہٹا دے، تو دوسرا آ کر اس کے ان پاؤں کو جو ہے نا وہ کاٹ کر گرا دیتے، کہتا ہے کہ بدلہ ختم۔ تو اس طرح جو ہے نا جہالت تھی اس وقت کے دور میں، اس وقت کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اسلام دین کو مبعوث فرمایا۔ اب اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ایک ہونے کی دعوت دی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک ہونے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ دعوت دی کہ آپ صرف اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی بات مانیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف ہمارے پیغمبر ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا یہی دعویٰ رہا کہ آپ صرف ایک اللہ کی بات مانیں، وہ تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہوگی۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو اسلام لائے، اسلام نے ہمیشہ حق کی بات کی، اسلام نے ہمیشہ ایک اللہ کے ہونے کی دعوے کی بات کی، اسلام نے ہمیشہ تمام لوگوں کو اپنے حقوق دیے، بچوں کو اپنے حقوق، والدین کے اپنے حقوق، بیوی کے اپنے حقوق، شوہر کے اپنے حقوق، یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، جتنے حقوق، جتنے رشتے ناتے ہمارے معاشرے میں بنتے ہیں ان سب کے حقوق اسلام نے مقرر کر دی۔ یہاں تک کہ اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی بتا دیے۔ اسلام نے ہمیشہ
یہ تعلیم دی کہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ انصاف کریں، جانور پر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا اور آپ اس کے اوپر بوجھ زیادہ کر رہے ہیں، اس کو مار کر رگڑ کر اسے آپ کام لے رہے ہیں، تو یہ آپ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کا بدلہ ظلم ہے، اور اس کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی دیکھی کہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ کیوں اتنی زیادہ کمزور ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں خوراک اس کو نہیں دیتا۔ یا حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ اونٹنی نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا مالک مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے مالک کو بلایا اور کہا کہ جانور، اس بے زبان جانوروں کو تکلیف نہ دو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جانور جو ہے نا ان کے بھی حقوق ہے، ان کی بھی اسلام نے جو ہے نا آپ کو حقوق دیے ہیں۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی آپ انصاف کرو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کو فضول مارو نہیں، ان کو فضول استعمال نہ کرو، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالو، ان کے چارے کا خیال رکھو، ان کے پانی کا خیال رکھو۔ اب جو اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں جو ہے نا یہ جانوروں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ قتل نہیں بلکہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ان کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے اور ان کو ذبح کرنا چاہا، لیکن ذبح نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جو ہمت کی اور جو اپنے بیٹے کو قربانی، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو ہمارے امت پر آخرت کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ واجب کر دیا۔ تو یہ جانوروں کو قتل کرنا، ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ باقی رہی بات جو ہندو یہ کرتے ہیں، اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دے دیا کہ یہ ظلم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دان دیے نوکیلے دان، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس سے گوشت کھا سکو، اور جانور بھی صرف وہی ہمارے لیے حلال ہے جو ہم نے قرآن میں پڑھا اور حدیث میں پڑھا۔ جس کا شریعت نے منع فرمایا، شریعت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا کہ ان جانوروں کو نہ کھاؤ، ان سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، تو اس میں خنزیر ہے، اور اسی طرح گدھا ہے، جو وہ جانور جو حدیثوں میں بھی آیا ہے تو ان کا کھانا منع ہے۔ باقی چار پایوں والے جانور جن کے سینگ ہوتے ہیں اور جو ہم عام طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرتے ہیں، وہ سب ہمارے لیے حلال ہے، اور سب مسلمان جو ہے نا اس کو کھا سکتے ہیں۔ رہا اعتراض، تو ہندو ہمیشہ سے یہ غلط اعتراضات کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا بہت بہترین جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا، آپ لوگوں نے ویڈیو میں سنا اور اس کو انجوائے بھی کیا۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔